अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। खित्ते में कशीदगी का तूफान फिर से उभर रहा है और ये कशीदगी ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई बदएतमादी का नतीजा है। गो के दोनों फरीकैन बज़ाहिर किसी न किसी मुआहदे तक पहुंचने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स दिखाई देते हैं, क्योंकि मुज़ाकराती अमल जारी होने के बावजूद ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर हमले एक नई तशवीश को जन्म दे रहे हैं। जैसा कि आज भी अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त तस्करी तनाव में इजाफा देखने में आया है। अमेरिकी फोर्सेस की जानिब से ईरानी जजीरे कशम में एक फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाया गया है, जबकि जवाब में पासदारानी इनकलाब ने अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस, बहरी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल्स और ड्रोन दागे हैं। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरानी हमलों का बड़ा हिस्सा नाकाम बना दिया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक कुवैत की जानिब से दागे गए 2 मिसाइल्स रास्ते में गिर गए, जबकि बहरीन की जानिब फायर किए गए 3 मिसाइल्स अमरीकी और जो बहरीनी दिफाई निज़ाम है उसने मार गिराए। अब ये तमाम वाक़यात इस हकीकत की जानिब निशानदेही करते हैं कि गो के सफारती दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन मैदान अमल में दोनों ममालिक एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। अगर इन अमरीकी हमलों के मकासद का जायज़ा लिया जाए तो वाज़ेह होता है कि वाशिंगटन ईरान को ये पैगाम देना चाहता है कि खित्ते में अमरीकी मफादात, फ़ौजी तनसीबात और बहरी रास्तों को चैलेंज करने की कोई भी जो कोशिश है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीका समझता है कि अगर वो ईरानी सरगर्मियों के जवाब में सख्त रद्द-ए-अमल ना दे तो इसके इत्तेहादियों खुसूसन खलीजी ममालिक और इजराइल के अंदर यह तासुर पैदा हो सकता है कि अमरीका खित्ते में अपनी रवायती ताकत खो रहा है। दूसरी जानिब ईरान के जवाबी हमलों का मकसद भी सिर्फ अस्करी रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम देना है। तेहरान ये जाहिर करना चाहता है कि वो अमरीकी दबाव के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, और अगर इसकी तनसीबात या मफादात को निशाना बनाया गया तो वो भी अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है, नुकसान पहुंचाने की सलाहियत भी रखता है। दर हकीकत ये हमले मुज़ाकराती मेज़ पर बेहतर पोजीशन हासिल करने की एक हिकमत अमली भी समझे जा सकते हैं, जहां दोनों फरीकैन ताकत का मुजाहरा करके अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। बहरहाल इसी कशीदा सूरत हाल के दौरान ईरान ने अपनी सफारती सरगर्मियों में नुमाया तेज़ी पैदा कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फ्रांस, बेल्जियम, तुर्किया, कतर, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते किए। इन राब्तों में खित्ते की मजमूई सूरत हाल, अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात और मुमकिना सफारती रास्तों पर तबादला ख्याल किया गया। खुसूसन सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू में इलाकाई पेशरफ्त और कशीदगी में कमी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया है। अब्बास अराग़ची के इन राब्तों का बुनियादी मकसद आलमी और इलाकाई हिमायत हासिल करना है। ईरान जानता है कि अगर कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो सफारती तन्हाई उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसीलिए वो खित्ते के अहम ममालिक को अपनी पोजीशन से आगाह करते हुए यह तासुर देना चाहता है कि वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, बल्कि अमरीका के दबाव के बावजूद सफारती हल की तलाश में है। इसके साथ साथ ईरान ये भी चाहता है कि खलीजी ममालिक और यूरोपीय ताकतें वाशिंगटन पर दबाव डालें ताकि मुज़ाकराती अमल मुकम्मल तौर पर सबूताज ना हो। ईरान की इन्हीं सफारती कोशिशों के पस मंज़र में अमरीकी सदर ट्रंप का एक अहम बयान सामने आया। जैसा कि ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप का कहना है कि अब किसी न किसी तरह मुआहिदा करने का वक्त आ गया है। ईरान से जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान से बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये गुफ्तगू कहाँ और किस अंजाम पर पहुँचेगी कोई नहीं जानता। अब ट्रंप के इस बयान का बगौर जायज़ा लिया जाए तो इसमें 2 मुतज़ाद पहलू नुमाया नजर आते हैं। एक तरफ वो वाज़े तौर पर मुआहिदे की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि अमेरिका मुज़ाकराती अमल को जारी रखना चाहता है। दूसरी जानिब वो खुद ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि ये बातचीत किस अंजाम तक पहुंचेगी। ट्रंप का यही जुमला दरअसल इस गैर यकीनी सूरत हाल की अक्कासी करता है जो इस वक्त वाशिंगटन और तेहरान के ताल्लुकात पर छाई हुई है। ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं क्योंकि वो एक तवील और महंगी जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन बनते हैं कि ईरान को मुकम्मल तौर पर अपनी शराइत मानने पर मजबूर करना आसान नहीं है। यही वजह है कि उनके बयानात में उम्मीद और तशवीश दोनों एक साथ दिखाई देती है। और अब अमरीकी सदर ने एक पॉडकास्ट में जो है वो मुज़ाकरात के कामयाब होने की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान ने इत्तफाक किया है कि उनके पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। आयतुल्ला अमरीका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। ईरानी हुक्काम कहते हैं कि आयतुल्ला मुज़ाकरात से मुताल्लिक मंजूरी दे रहे हैं। शायद हम किसी मौके पर ईरानी आयतुल्ला से मुलाकात करेंगे। अब बज़ाहिर ट्रंप मुज़ाकरात के कामयाब होने के लिए पुरुमीद है, लेकिन दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है। जैसे कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गुफ्तगू करते हुए कहना है कि मुज़ाकरात इस बात की ज़मानत नहीं है कि ईरान से मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात में ईरान के लिए पहली शर्त आबनाए हुर्मुज़ खोलना है। ईरान को वाज़े तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान करना होगा। मार्को रूबियो ने मज़ीद इस मुताल्लिक़ क्या कदर उठाते हैं। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाज़िया चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, अभी कल तक इजरायली वज़ीर आज़म के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की जो गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, उसमें जो तल्ख गुफ्तगू हुई है, जो रिपोर्टेडली जो तल्ख जुमलों का ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब इवन नेतन्याहू को पागल भी करार दिया रिपोर्टेडली,
ایک طرف تو وہ ہے ظاہر ہے، اور دوسری طرف امریکہ خود پریکٹیکلی جب اٹیکس کر رہا ہوگا اور ایران کے ساتھ جو ہے میدان جنگ کے اندر بھی بڑا پرو ایکٹیو نظر آئے گا، تو کیا سمجھا جائے؟ کل تک تو اس سے یہ تاثر مل رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو روکیں، جو اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے اور الٹیمیٹلی ایگریمنٹ ہو، لیکن اب خود امریکہ وہی کوششیں کر رہا ہے، تو کیا خود ہی مذاکرات کو ثبوتاز کرنے کی ایک کوشش ہے، یا پھر یہ روایتی طور پر مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی والا پرنسپل ہے اور مذاکرات کی میز پر اچیو کرنے کی کوشش ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جتنا آپ کا پریمبل جو تھا بہت اچھا آپ نے جس طرح بیان کیا، یہ سارے کا سارا کیا ہے کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ علیہ اعلان یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو نہ کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہماری طرف سے آپ سیز فائر کو بھی بالکل بند سمجھیں، لیبنان پہ حملے بند کریں۔ آپ نے جب داہیہ کو وکیٹ کرنے کی بات کی ہے تو اس کے چند ہی لمحوں بعد ایران نے کہا کہ جی ہم اسرائیل پہ حملہ کرنے لگے ہیں، آپ اسرائیل کو وکیٹ کر دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیروت پہ جو مزید اٹیک ہیں وہ وقتی طور پہ تھم گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ وہی ہے، یہ وہی ہے کہ سوال بھی ان کا ہے، جواب بھی ان کا ہے کہ ہمیں ایران سے نیوکلیئر ڈیل چاہیے، ایران کہہ رہا ہے مجھے نیوکلیئر ڈیل نہیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی کسی بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور اب تو ہم تھک گئے ہیں ان کی باتوں کے اندر بے تکی باتوں میں سر پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ مارکو روبیو صبح فرماتے ہیں کہ جی لیبنان میں جو اسرائیل کر رہا ہے وہ اکیلا تو نہیں کر سکتا، وہ گرین لائٹ ہم نہیں کریں گے تو اس کے پاس کیا کیپیسٹی ہے۔ پھر جناب ایکسیوس جو کہ اسرائیل کا ماؤتھ پیس ہے اور صرف نیریٹو بلڈنگ کا کام کرتا ہے، وہ ایسے کوئی کان رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹرمپ کی گفتگو جو ہے وہ کوئی انٹیلیجنس ان کے پاس نہیں ہے، کوئی کمرے میں ایون کوئی نارمل ہیومن گریڈ کی ہمارے اور آپ کے لیول کی بھی پرائیویسی نہیں ہے کہ کسی نے لفظ بہ لفظ سنا، اخبار میں رپورٹ کیا، ایف ورڈز تک جو ہے بتائے، اور انہوں نے اس کو چھاپ دیا، اور ہم سب نے کہا کہ جی واہ بھائی واہ، ٹرمپ نے تو بہت ہی جھاڑ دیا۔ صبح ان کا جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کہہ رہا ہے کہ جی ہم شامل ہیں، جب ایران کہتا ہے کہ ہم اٹیک کر دیں گے تو ٹرمپ جو ہیں وہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ لان تان شروع کر دیتے ہیں نیتن یاہو کو۔ اب ہمیں نہیں پتا اس کے اندر گیم کیا ہے، یا یہ کہ پتا ہے کہ گیم کیا ہے، کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے، تم ادھر سے بھی بفر زون اپنا بنا لو، بنا سکتے ہو کہ نہیں۔ لیکن جب شدید وہاں سے ریٹیلیشن سامنے آئی اور لیول کرتے ہوئے یہ 3 کرسچن گاؤں کو جب یہ لتانی کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ بیروت میں آپ داہیہ کا ایریا جو کہ ہیویلی پاپولیٹڈ ہے، سب سے پہلے آپ اس کو آپ وہاں سے خالی کریں۔ لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہوئے تو ایران نے اس پہ ریئیکٹ کیا، اور ایران کا ریئیکشن دیکھ کر ان سب کو خیال آ گیا کہ او ہو، نیتن یاہو تو اکیلا جو کچھ ہے وہ کر رہا ہے، تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پتہ نہیں کس کو دکھا رہے ہیں۔ یہ جس ڈیل کی بات کرتے ہیں، ایران نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ سب سے آخر میں بات ہوگی۔ ہمارے پوائنٹرز میں سب سے پہلے لیبنان ہے، پھر ہمارے فروزن ایسٹس ہیں، پھر ہم اسٹیٹ آف ہرمز جو کہ کبھی اب پہلے کی طرح فری نہیں ہوگی، ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور ابھی اب عباس اراچی کے وزٹس کا ذکر کر رہے ہیں، تو ان کی وزٹ بھی اسٹیٹ آف ہرمز کے آپریشنل میکانزم کے اوپر ہے، کیونکہ اب بالکل درست فرما رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ڈپلومیٹک آئسولیشن میں مزید نہیں ڈالنا چاہتے۔ وہ تمام ملکوں سے یہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ بالکل تیار ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر، اگر ان کی پروٹیکشن کو گارنٹی کیا جائے، ریٹیفائی کیا جائے ایرانین پارلیمنٹ سے، انشور کیا جائے، تو کیا وہ وہاں پہ ان کی سروسز کے لیے کوئی فی وغیرہ دینے کے لیے تیار ہوں گے، تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے۔ اور میری فیلنگ یہ کہتی ہے کہ یورپینز جو ہیں وہ ان کو گرین سگنل دے دیں گے، پبلکلی اس کو ریٹورک بنانے سے روکتے ہوئے گرین سگنلنگ کر دیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے جو بھی ایک ڈرافٹ دیا ہے، جس کی ری پیکیجنگ کر کے پاکستان نے اتنی محنت سے وہ لے کے آئے، فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے، محسن نقوی وہاں پہ تھے ایران میں، تو وہ کیا ری پیکیجنگ ہی ہو رہی تھی، اور اس وکٹری کو کوئی ایسا تاج تو ان کے سر پہ پہنایا نہیں جا سکتا۔ تو اس تحریر میں باقاعدہ شامل ہے کہ جی اسٹیٹ آف ہرمز فار دا انلمیٹڈ ٹائم جو ہے، فار دا ٹائم بینگ وہ اوپن ہے، اور ساتھ میں نیوکلیئر پروگرام تو ہماری کبھی ایمبیشن ہی نہیں رہی۔ تو آپ یہ دونوں چیزیں ایز اے وکٹری پوائنٹ لے جائیے اور جا کر اپنی پاپولیشن کو بتائیے کہ ہم جیت کے آ گئے ہیں۔ آپ کو جیت کے آنے کے لیے ثبوت آپ سے پہلے کس نے مانگے ہیں؟ افغانستان میں کس نے مانگے تھے؟ لیبیا میں کس نے مانگے تھے؟ عراق میں آپ سے کس نے مانگے؟ تو آپ یہ کر لیں، لیکن اب ڈسٹریکشن اور کوئی مل نہیں رہی۔ ادھر سے کیوبا کا محاذ جو ہے وہ کھڑا کر لیا ہے کہ عقل مند لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایران سے واپس آنا ہے اور اسی طرح آنا ہے
تو کیوبا میں ہمیں تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کرنی پڑے گی, میڈیا کا رخ اس طرف کرانا ڈاکٹر پڑے صاحب گا. انٹرسٹنگلی اینڈ ویری سیڈلی ایٹ دا سیم ٹائم پھر وہی بات ہے, اسٹیٹ آف ہارمز تو ایک آؤٹ کم آف دس وار ہے. اب سارے کا سارا معاملہ وہیں پہ آ کے رک گیا ہے, اور پھر جیسے آپ فرما رہی ہیں عباس عراقچی صاحب ڈپلومیٹک ڈومین میں اب جو دیگر اب یورپین کنٹریز سے گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں اور ان کا انپٹ لے رہے ہیں, تو یہ تو سب کچھ لگتا یوں ہے کہ جیسے سب آ کے اسٹیٹ آف ہارمز پہ رک گیا ہے, بلاک ہو گیا ہے. یہ انہوں نے حملہ کیا بھی ایران کو کمزور کر کے, یہ جو چوک پوائنٹ ہے اس کے اوپر اپنی مونوپلی بنانے کے لیے, اور ٹارگٹ جو ہے ان کا ٹارگٹ ڈومین میں چائنا جو ہے وہ آف کورس شامل ہے. تو ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا نارملائز ہو جائے گا. اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے ایک جغرافیہ ہے, یہ کوئی آج یا کل تو نہیں بنی. تو جو اتنے سالوں سے کام نہیں ہو سکا, جو کام ہونے سے اتنے سالوں تک ایران جو ہے وہ شدید اپنے پرابلمز کے باوجود اسٹیٹ آف ہارمز کو ایز اے لیوریج نہیں استعمال اس نے کیا, وہ چیز نارملائز ہو گئی ہے. اور اب جو انہوں نے اس کے اوپر ایک اتھارٹی بنائی ہے, گلف اسٹیٹ سم تھنگ جو ہے اس کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, اور پارلیمنٹ میں اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. تو کل کے دن میں اس میں سے 300 جہاز جو ہیں وہ نکلے ہیں, اور ان کی پرسنٹیج بھی ہے کہ کتنوں میں ایل پی جی ہے, کتنوں میں, اور سارے ملک جو ہیں وہ بائیلیٹرلی ان سے بات بھی کر رہے ہیں, اور وہ اتھارٹی جو ہے اس کی ویب سائٹ بھی موجود ہے. اور یہ امریکی بلاکیڈ ان کا کچھ نہیں کر پا رہا ہے. کچھ جو ہے وہ جان بوجھ کے گزرنے دیتے ہیں کہ ظاہر ہے اتنی ریسیشن کو کیسے ہم برداشت کریں گے, اور کچھ جو ہے وہ ان کا اتنا کنٹرول ہی نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا راستہ بند کر سکیں. تو اسٹیٹ آف ہارمز ٹیکنیکلی کھلی ہوئی ہے, اور جو لوگ ان سے بات کر رہے ہیں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں, اور یہی بات ہو رہی ہے, اور وہ بہت سیفٹی سے وہاں پہ گزر رہے ہیں. تو ان کی ڈیلیوژن دیکھیں, کبھی اسٹیٹ آف ہارمز کے اندر لینڈ جو سی مائنز ہیں, کبھی ان کو نیوکلیئر نہیں چاہیے, کبھی ان کو یہاں پہ جو فروزن ایسٹس ہیں وہ یہ دے نہیں سکتے ہیں, کیونکہ وہ سارے جو ہیں, کچھ جو ہیں وہ کانگریس میں ریٹیفائی ہوئے ہوئے ہیں, وہ تو بہت لمبا کمپلیٹ پروسیس کنفیوژن ہے. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, اذان مغرب کا وقت ہے اور اس کے لیے مجھے وقفہ لینے کا ہے. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, ایک بریک لیتے ہیں, اذان مغرب کا وقت ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, جی بی الیکشنز کی بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ملکی سیاست میں بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں جب بظاہر الگ الگ نظر آنے والے واقعات دراصل ایک ہی بڑی سیاسی تصویر کے مختلف رنگ ثابت ہوتے ہیں. اس وقت بھی کچھ ایسا ہی منظر دکھائی دے رہا ہے. ایک طرف وفاقی بجٹ جو ابتدائی طور پر 5 جون کو پیش ہونا تھا, اب 10 جون کو پیش کیے جانے کی اطلاعات ہیں. دوسری جانب گلگت بلتستان کے انتخابات 7 جون کو منعقد ہونے جا رہے ہیں. بظاہر یہ دو الگ موضوعات ہیں, لیکن سیاسی حلقوں میں یہ سوال شدت سے زیر بحث ہے کہ کیا بجٹ میں تاخیر اور گلگت بلتستان کی انتخابی کشمکش دراصل حکومت اور اس کی اہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتے اختلافات کی علامات ہیں. جیسا کہ اطلاعات کے مطابق بجٹ کی تیاری اور اس کے بعض اہم نکات پر اتحادی جماعتوں کے درمیان مکمل اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا. میڈیا رپورٹس پہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ صوبے اپنے ترقیاتی بجٹ کا ایک حصہ قومی ترجیحات خصوصاً دفاع اور قومی سلامتی سے متعلق ضروریات کے لیے مختص کرنے میں تعاون کرے. تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی اس معاملے پر اپنے تحفظات رکھتی دکھائی دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے مشاورت اور اتفاق رائے کا عمل توقعات سے زیادہ طویل ہو گیا ہے, جبکہ یہ اختلافات اس وقت مزید نمایاں ہوئے جب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جی پی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے 18ویں ترمیم کے تحفظ کا 2 ٹوک اعلان کیا. بلاول بھٹو نے واضح انداز میں کہا کہ بلتستان کو بھی آئینی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے اور صوبائی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اب در حقیقت بلاول بھٹو کا یہ موقف محض ایک انتخابی نعرہ نہیں بلکہ وفاق اور صوبوں کے اختیارات کے بارے میں پیپلز پارٹی کی مستقل سیاسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اگر مستقبل میں NFC ایوارڈ یا وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں تبدیلی کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو ممکنہ طور پر پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی نظر نہیں آئے گی. دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام بحث ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب گلگت بلتستان کے انتخابات سر پر کھڑے. 7 جون کو ہونے والے انتخابات میں 24 عام نشستوں پر مقابلہ ہوگا. تحریک انصاف کی امیدوار آزاد حیثیت میں میدان میں موجود ہے, جبکہ حکمران اتحاد کی 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عملی طور پر ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آ رہی ہیں. گو کہ مرکز میں دونوں جماعتیں اتحادی ہیں, لیکن گلگت بلتستان میں سیاسی منظرنامہ بالکل مختلف دکھائی دے رہا ہے. اسی تناظر میں پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا بیان بھی خاصی اہمیت اختیار کر گیا ہے, جنہوں نے اپنی گفتگو میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ گلگت بلتستان میں پنجاب پولیس کیوں کی گئی, اور ساتھ ہی انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ یہ گلگت بلتستان ہے, یہاں پنجاب والا رویہ نہیں چل سکتا ہے. ندیم
اس وقت سابق وفاقی وزیر سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم درانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر, سب سے پہلے تو بلاول جس مہمان کا کیمپین کے دوران ذکر کر رہے تھے وہ ظاہر ہے ان کا اشارہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہے, جو بڑے عرصے کے بعد منظر عام پر آئے اور پھر ان کی پرنسپل پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے, جو وہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا. خیر, کیوں نکالا یہ نیریٹو کسی حد تک جو ہے ان کے لیے فروٹفل بھی ہوا, کیونکہ کنسرن کوارٹرز بھی اس نیریٹو کو بائی کرتے ہوئے نظر آئے کہ میاں صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, لیکن مجھے کیوں نکالا میں سے ابھی وہ نکل نہیں پا رہے. ادھر جو بجٹ ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے, 5 سے 10 تاریخ کو, اور پھر جی بی کا الیکشن سر پہ ہے اور پھر کیمپیننگ بھی. تو یہ ان میں کوئی مماثلت ہے, محض حسن اتفاق ہے ڈیٹس کا یوں آگے پیچھے ہونا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پلاننگ کے تحت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر میرے سے پوچھیں گے جو بنیادی تمام پہلو ہیں وہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان کی جو ہلکی پھلکی نوک جھونک ہے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے. ایک ایشو کے اوپر بہرحال مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا, وہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں سے صوبے جو ہے وہ اس ایوارڈ کو عوام کو دینے کے بجائے صوبوں کی قیادت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ وہ جھگڑا ہے جس سے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے دونوں پارٹیاں اس معاملے میں متفق ہیں. ایک سائڈ پہ فرنٹ پہ ان کو رکھا ہوا ہے, دوسری سائڈ پہ فرنٹ پہ اس کو رکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی اگر این ایف سی ایوارڈ کے تحفظ کی بات کرتی ہے تو وہ یہ تحفظ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کا وہ خطیر رقم جو صوبوں کے عوام کا حصہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبوں کے عوام کا نہیں ہے, صوبے کی حکومت کا حصہ. اور یہی موقف نون کا بھی ہے پنجاب کے اندر کہ یہ چونکہ وہ خربوں روپے جو کہ 2009 کے بعد صوبوں کو گئے ہیں, اس کا کوئی ریکارڈ آج تک موجود نہیں ہے کہ وہ کس ضلع میں, کس بلدیاتی ادارے میں, کس پروجیکٹ پہ کہاں لگے. یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک اتنا بڑا فائنینشیل سکیم ہے. سر اس میں تو ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے نا سر, ظاہر ہے وہ این ایف سی تو ہو جاتا ہے لیکن آگے کوئی پی ایف سی نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, آگے سے کوئی پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہونا چاہیے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر ویسے آرٹیکل 140 تو ہے جو بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے, وہ جب نہیں ہوگا پھر گراس روٹ لیول پہ وہ پیسہ کیسے منتقل ہوگا؟ وفاق سے صوبہ تک تو آ جاتا ہے لیکن صوبہ نیچے عوام تک منتقل نہیں کرتا. درست فرما رہے ہیں آپ. لیکن یہاں پہ ظاہر ہے سر وفاق کا بھی تو پرابلم ہے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ظاہر ہے ڈیفنس کا بجٹ, پھر اس کے بعد جو ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ ہے اس مد میں بہت سارے پیسے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو سب صوبوں کو نہیں کرنا پڑتا, یہ تو وفاق کی رسپانسبلٹی ہے, یہ سب تو وفاق نے قرض ادا کرنا ہے. سر اصل میں وفاق کے اوپر ذمہ داریاں تو ساری ہیں, لیکن فائنینشیل جو ریسورسز ہے ان کو فنل آؤٹ کرنے کا راستہ جو ہے وہ صوبوں کا بنا لیا گیا ہے. جن کی صوبے میں حکومت ہے انہی کی مرکز میں حکومت ہے. اب یہی تو ایشو چل رہا ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے 2009 میں اگر میں نے مخالفت کی تھی 18ویں ترمیم کی, اکیلے ممبر نے اگر دستخط نہیں کیے تھے, مجھے اس وقت بھی ان کی انٹینشن نظر آ رہی تھی. میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ این ایف سی ایوارڈ کا حصہ جو آپ صوبوں کو بڑھا رہے ہیں یہ اگر تو عوام تک جائے گا تو پھر تو اس کے جواب میں ترقی آئے گی. اگر یہ بوریاں بھر کے صوبوں کے پاس چلا جائے گا اور وہاں سے لانچیں بھر کے ملک سے باہر چلا جائے گا تو اس کا کوئی ایفیکٹ جو ہے وہ ملک کی معیشت پہ نہیں آئے گا, اور آج تک نہیں آیا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ مرکز تو اس وقت بالکل ایک غریب ترین ادارہ بن چکا ہے, کیونکہ مرکز کے میں سے اگر یہ پیسے آتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چیک اور بیلنس موجود ہے سسٹم کا. لیکن جو ہی یہ صوبوں میں جاتے ہیں, صوبوں میں جا کے تو بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے, اور چیف منسٹر چاہے گاڑی خرید لے, چاہے جہاز خرید لے, چاہے لانچ میں بھر لے, وہ جو کچھ بھی کرے, اور کوئی حساب آج تک جو ہے کہیں پہ بھی, میں نے 20 دفعہ کوشش کی ہے, نہیں آیا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نہ یہ امینڈمنٹ کرنے پہ تیار ہے, نہ یہ بلدیاتی ادارے لانے پہ تیار ہے. اب یہ جو
सिचुएशन बनी हुई है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक चलने वाला माहौल है। अब आप जीबी में देख लें, यहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन में क्या है, इलेक्शन में असल झगड़ा जो है वो इन दोनों पार्टियों और आवाम का है। अब उसमें जी पंजाब पुलिस क्यों आ गई और हिंदुस्तान वो सिंध पुलिस क्यों नहीं आई? भाई मसला तो ये है, तुम्हें लोग वोट नहीं देना चाहते, तुम्हें पुलिस के जरिए मिलेगा, जिसके जरिए मिले ले लो। पहले भी तुम्हारी अपनी हुकूमत कौन सा लेजिटिमेट है कि तुम्हें आगे से कोई लेजिटिमेसी मिलेगी? तो इस वक्त अब जो बजट का आपने कहा, बजट का तो मोस्ट प्रोबेबली जो इशू है छोटे मोटे हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। मुझे उसमें कोई बड़ा इनका इशू नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इन्होंने सारा टैक्स तो डाल दिया है, अपनी सारी इनकम का सोर्स तो इन्होंने डाल दिया है मोटरसाइकिल वाले पे, सुजुकी वाले पे, गरीब के ऊपर, कि जो तेल के ऊपर लेवी लगा दिए जिसके ऊपर के सूबों का भी नहीं है, किसी और का भी नहीं है, और टैक्सेस जितने भी हैं। मतलब इस वक्त जो चीज सरकार की तरफ से आवाम को जाती है डायरेक्ट, का वो तेल हो या बिजली हो, उसके ऊपर एक टैक्स है, गुंडा टैक्स है, जो कि हम उन लोगों को अदा करते हैं जिन्होंने ऑयल कंपनीज बनाई हुई हैं, जिन्होंने रिफाइनरीज बनाई हुई हैं, जिन्होंने आईपीपीज लगाई हुई हैं। उन सारों को आवाम की जेब काट के उनके पेट भरे जाते हैं, और सर्कुलर डेट से लेकर फाइनेंस, ये जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, मतलब फ्यूल के ऊपर दुनिया की महंगा तरीन जो है फ्यूल वो उस मुल्क में मिल रहा है जो मुल्क इस पूरे मसले के अंदर सबसे बड़ा निगोशिएटर है, मीडिएटर है, सबको वो रास्ता फराहम करवा रहा है। उसके अवाम जो है वो सबसे महंगा तेल खरीद रहे हैं, इसलिए कि उनके जो हुक्मरान है वो अवाम के खिलाफ है। बाकी वो फौज वाले और जो हमारे इदारे हैं वो लड़ के पाकिस्तान की इज्जत बनाते हैं, वो मार्काए हक करते हैं, ये अपने अवाम के खिलाफ मार्काए जुल्म जबर इस्तेहसाल शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त तो अब मसला तो यही बना हुआ है कि मुल्क के अंदर जो है हुकूमत ने मार्काए इस्तेहसाल शुरू किया है, जबर शुरू किया, और मुल्क के बाहर जो है पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। सर लास्टली सर आपने उसके ऊपर कमेंट कोई नहीं किया जो जिस मेहमान का जिक्र बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में किया और फिर उन्होंने मुझे क्यों निकाला की बात की। वेरी क्विक कमेंट ऑफ योर्स, फिर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर। उसके बारे में तो जनाब मेरा ये ख्याल है कि मियां साहब बुजुर्ग रहनुमा है, लेकिन वो एक चले हुए कारतूस को दोबारा चलाने की कोशिश करें। अब ये है कि चले हुए कारतूस जो है वो दोबारा नहीं चला करते, लेकिन उनके अपने तरकश में कोई तीर बाकी नहीं है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। वो मरकजी हुकूमत का हिस्सा है, वो सूबाई हुकूमत रन कर रहे हैं। वो इस वक्त जो है हाइब्रिड हुकूमत के नाम के ऊपर जो है बनी हुई एक इंतहाई हाइब्रिड। बिल्कुल सही दुराई साहब, मुझे जैसे ब्रेक लेनी है, लेकिन ज़ाहिर है मियां साहब के दिल में खलिश ज़रूर मौजूद है, और वो खलिश ये है उन्होंने मुझे निकाला, उनको आपने क्यों नहीं निकाला। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कोहिस्तान मालियाती करप्शन केस में नैब की जानिब से 6 अरब रुपए से जायद मालियत के असासे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किए जाने का इकदाम बज़ाहिर एहतसाबी अमल के हवाले से एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ताहम इस मामले की असल अहमियत सिर्फ रिकवरी तक महदूद नहीं, बल्कि इस सवाल में पोशीदा है कि आखिर 37 अरब रुपए से जायद का मुबैना गबन इतने तवील अरसे तक कैसे जारी रहा, और निगरानी के निज़ाम ने बर वक्त इसका सुराग क्यों न लगाया। कोहिस्तान जैसे पसमानदा और तरक्याती एतबार से हसास ज़िले में अरबों रुपए के सरकारी फंड्स खुर्द-बुर्द हुए, जिसके असरात महज माली नुकसान तक महदूद नहीं रहे, बल्कि ऐसे वाक़यात बराह रास्त अवामी फलाई मनसूबों, बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत और सड़कों की तामीर पर असरअंदाज होते हैं। दरहकीकत जो रकम अवामी तरक्की पर खर्च होनी चाहिए थी, वो मुबैना तौर पर ज़ाती मफादात की नज़र होती रही। नैब के मुताबिक ये एक पेचीदा मालियाती करप्शन का केस था, जिसमें मुख्तलिफ मालियाती लेन देन, जायदादों की खरीदारी, सोने और लग्जरी गाड़ियों समेत मुतअद्दिद असासों का सुराग लगाया गया। इससे अंदाज़ा होता है कि जदीद मालियाती जराइम सिर्फ नकद रकम की चोरी तक महदूद नहीं रहते, बल्कि मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए सरकारी रकूम को कानूनी असासों में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि ऐसे मुकदमात में फोरेंसिक ऑडिट, बैंकिंग रिकॉर्ड और मालियाती ट्रैकिंग इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी जानिब ये पेशरफ्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए भी एक मौका है
کہ وہ واپس ملنے والے اثاثوں کو عوامی مفاد کے منصوبوں پر خرچ کرے اور اس عمل کو مکمل شفافیت کے ساتھ عوام کے سامنے رکھے. اگر ریکور ہونے والی رقم دوبارہ انہی شعبوں میں لگائی جاتی سے مالی نقصان ہوا تھا تو اس سے عوام کا اعتماد بحال کرنے میں مدد مل سکتی ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لاہور کے پوش علاقے ماڈل ٹاؤن سے سامنے آنے والی یہ کہانی صرف ایک گھنونے جرم کی خبر نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے ضمیر پر لگا ایک ایسا زخم ہے جو شاید بہت دیر تک بھر نہیں سکے گا. ایک 18 سالہ گھریلو ملازمہ جو بہتر زندگی کی امید لیے دوسروں کے گھروں میں کام کر رہی تھی, آخرکار ظلم, استحصال اور بے بسی کی ایسی داستان بن گئی جس نے ہر حساس دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اطلاعات کے مطابق یہ نوجوان لڑکی گزشتہ کئی ماہ سے مبینہ طور پر اپنے مالکان کے گھر میں اجتماعی زیادتی کا شکار بنتی رہی. وہ ایک ایسے ماحول میں قید تھی جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا. طاقتور اور بااثر افراد کے سامنے اس کی حیثیت شاید صرف ایک ملازمہ کی تھی, ایک ایسی ملازمہ جس کے خواب, احساسات اور عزت کو مسلسل رون دیا گیا. جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے تو اس کی زندگی کا المیہ مزید گہرا ہو گیا. ایک طرف خوف, دوسری جانب سماجی دباؤ اور تیسری جانب بااثر افراد کی طاقت, یہ سب اس کمزور لڑکی کو آہستہ آہستہ موت کی طرف دھکیلتے رہے. اب یہ ویڈیو دراصل اس خاموش شیخ کی مانند ہے جو اس کے سینے میں کئی عرصے تک قید رہی. یہی وجہ ہے کہ تفتیشی حکام اس بیان کو کیس کا اہم ترین ثبوت قرار دے رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ ستم ظریفی یہ سامنے آئی کہ اجتماعی زیادتی کے بعد ملازمہ اسقاط حمل کرانے کی کوشش میں جاں بحق ہو گئی. ذرائع کے مطابق اسقاط حمل کے لیے ملازمہ کو ایک نجی کلینک لے جایا گیا. جب مبینہ طور پر غیر ذمہ دارانہ طبی عمل کے باعث اس کی حالت بگڑ گئی, جب اسے اسپتال منتقل کیا گیا تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی. لیکن ظلم کی انتہا یہی ختم نہیں ہوئی. پولیس کے مطابق مرنے سے قبل اس پر اپنے والد اور بااثر افراد کی جانب سے شدید دباؤ ڈالا گیا تاکہ وہ اپنے بیان میں تبدیلی کر دے. دیکھا جائے تو ایک لڑکی جو موت کے بستر پر پڑی تھی, جس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی, اسے سچ بولنے سے روکنے کی کوشش کی جاتی رہی. یہ واقعہ صرف ایک خاندان یا ایک علاقے کا مسئلہ نہیں, یہ ہمارے معاشرے کے اس تلخ سچ کی عکاسی کرتا ہے جہاں غریب کی بیٹی اکثر انصاف سے پہلے طاقتور کے اثر و رسوخ کا سامنا کرتی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مقتولہ کا پہلا ویڈیو بیان موجود نہ ہوتا تو کیا سچ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جاتا؟ کیا ایک اور کہانی خاموشی سے ختم ہو جاتی؟ اب تمام نظریں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس تفتیش پر مرکوز ہیں. عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کیس میں واقعی قانون طاقتور اور کمزور کے درمیان فرق کے بغیر اپنا راستہ اپنائے گا یا پھر یہ واقعہ بھی وقت کی گرد میں کہیں گم ہو جائے گا. دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر گردش مقتولہ کا سٹیٹمنٹ اس کیس کا اہم ترین حصہ بن چکا ہے اور تفتیشی ادارے بھی اسی بنیادی شہادت کے طور پر دیکھ رہے ہیں. یہی بیان اب انصاف کی جدوجہد میں اس لڑکی کی آخری آواز بن گیا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.